اس حوالے سے رشید صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ حسن عسکری صاحب تو کہتے ہیں ایبسولوٹ کلیئر ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن کو کل کی جو قرارداد کا نوٹیفیکیشن ہے وہ موصول ہوا ہے، انہوں نے ایک اجلاس بلانے کا کہہ دیا ہے۔ اگر ایبسولوٹ کلیئر ہے ادارے اس حوالے سے تو پھر اس طرح کے اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب اس اجلاس کے بارے میں ہمیں معلومات میسر آئیں گی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب دیکھیں، غیر ضروری طور پہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن بہت سارے مسئلوں میں اپنے آپ کو مزید متنازع کر رہا ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہے ارباب طاہر صاحب، انہوں نے جسٹس ارباب طاہر صاحب انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ کم از کم الیکشن کمیشن یہ تو کرے جو آر اوز ہے اور ڈی آر اوز ہے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو بتائے، جس بلک میں انہوں نے کاغذات نامزدگی لوگوں کے مسترد کیے تھے، جو اب کئیوں کے بحال ہو گئے ہیں، کچھ کے اب بھی مسترد ہوئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی میرے خیال میں بنیادی ذمہ داری تو یہی ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وہ مرتکز ہو جائے، ان کی پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو 8 فروری کے پولنگ ڈے کے حوالے سے، اس کے لیے انہیں انتظامات کرنے چاہیے۔ اور جب سیاسی جماعتوں نے اس قرارداد کو کوئی وقت نہیں دی ہے، عدالت نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، باقی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی گئی، کئی لیڈروں نے اس قرارداد پہ تو لب کشائی ہی نہیں کی، ان کے دوسرے تیسرے درجے کی قیادت نے اس قرارداد کو بالکل کوئی خاص اہم سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی اس قرارداد کو نظر انداز کر کے صرف الیکشن ہی کے معاملے پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے وہ نہیں کر رہا اور اپنے کردار کو مزید متنازع کرنے کا مرتکب خود ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو چیف الیکشن کمشنر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا کوئی شاید کوئی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی اس کا کوئی مقصد ہو، لیکن اس وقت اہم بات تو یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ضرور ہونے چاہیے، اور اس پہ تمام سیاسی جماعتیں، ملک کی بڑی عدالت اور الیکشن کمیشن خود بھی کہتا تو یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ تو سب سے اہم بات ہمارے لیے یہی ہے کہ 8 فروری کو ضرور انتخابات ہو۔ اس کے بعد جو مراحل ہے یا اس سے پہلے جو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہاں وہ صورتحال افسوسناک ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت، ملک کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں، کوئی ایک جماعت کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب سے ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ خدا کے بندو ہمیں یہ تو بتائے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں اس کا آپ کے پاس حل کیا ہے۔ چلے اگر آپ سے منشور مکمل نہیں بن پا رہا، آپ مکمل اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو بچے کو جن مسائل کا علم ہے اس کا تو آپ ہمیں ایک خاکہ بتائے کہ آپ آنے والے 5 سالوں میں 8 فروری کو اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے۔ اس ملک میں جو سالانہ ہم 50 لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں، جو کئی ممالک، 50-60 ممالک ایسے ہوں گے جن کی کل آبادی 50-60 لاکھ ہی نہیں ہے، ہم ہر سال ایک نیا ملک پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ 4 کروڑ سے زیادہ جو بچے اسکول سے باہر ہے، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے جس میں ہمارے 90% بچے پڑھنے پہ مجبور ہے، جو 10% ایلیٹ کلاس ان کے تمام حقوق کو غصب کرتا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ زراعت کی ہم بہت زیادہ ریٹ لگاتے ہوتے ہیں، آپ کے پاس زراعت کی بہتری کے لیے کیا ہے؟ شبر زیدی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ کوئی ٹیکس لگانے پہ، زرعی ٹیکس لگانے کی تو بات کیا، کوئی زرعی اصلاحات کی بات کرتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں کاٹ دوڑنے کو دوڑ پڑتی ہے۔ آپ کے پاس ایکسپورٹ امپورٹ کا تفاوت ختم کرنے کا کیا فارمولہ ہے؟ ان تمام چیزوں کو چلے چھوڑ دیں، یہ ہماری جو ہے روزمرہ مہنگائی اور ہماری جو معیشت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ آپ کے پاس ٹی ٹی پی کا کیا حل ہے؟ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو 30 سالہ ایک پالیسی رکھی اور ان کو پوری دنیا میں اپنا جو ہے اسٹریٹجک ڈپٹ کہا، آج وہ ملک آپ کا دشمن ہے۔ آپ کے پاس کیا خارجہ پالیسی ہے؟ آپ انڈیا کے ساتھ کس طرح آگے جائیں گے؟
آپ ایران کو کس طرح ڈیل کریں گے، یہ موٹے موٹی چیزیں تو ہمیں بتا دے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، چین جیسا ملک جو 45 سالہ اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کے ساتھ، ان کا پچھلے دنوں شی جن پنگ نے جو خط لکھا ہے امریکی عوام کے نام پہ، ان کو دوستی کا پیغام دیا ہے، اور آج ان کے ساتھ تجارت اور پیپل ٹو پیپل رابطوں کی یہ حالت ہے کہ 65 پروازیں براہ راست چین سے امریکہ پہنچ رہی ہے، اور آپ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو اپنے پڑوس کا بھی نہیں پتا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ صافی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور پہ ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بات کرنا ہے، اس پہ آپ اپنی مزید بات اس پہ کر سکتے ہیں، مزید تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ایسا منشور ہے جو عوامی مسائل حل پیش کرتا ہو۔ اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے جو کہ ہونے جا رہے ہیں اور ہونے چاہیے، تو اسی کے اوپر فوکس رہتے ہیں۔